ایک بار ایک جنگل میں ہرے رنگ کا گھوڑا رہا کرتا تھا۔ وہ بہت ہی معصوم تھا اور کسی کو کچھ بھی نہیں کہتا تھا۔ جنگل میں اس کا کوئی بھی دوست نہیں تھا اور وہ اکیلا ہی رہا کرتا تھا، تو جنگل کے سارے جانور اس کا مذاق اڑایا کرتے تھے اور اسے بہت ہی زیادہ تنگ کرتے تھے اور وہ چپ چاپ ان کی باتیں سنتا رہتا تھا۔ کئی بار گھوڑا جنگل میں سے اپنے لیے کھانا لے کے آتا تو جنگل کے دوسرے جانور اس سے کھانا چھین لیا کرتے اور اس پر رعب جماتے تھے اور وہ ڈر کر کسی کو کچھ بھی نہ کہتا تھا۔ ایسے ہی سب کچھ چل رہا تھا کہ ایک دن گھوڑا جنگل میں سے گزر رہا تھا تو اسے رستے میں ایک نیلے رنگ کا ڈبہ دکھائی دیا۔ اس نے اس ڈبے کو اپنی کمر پر رکھا اور اسے لے کر ایک ندی کے پاس جا پہنچا۔ ندی کے پاس جا کر گھوڑے نے اس باکس کو اپنے پاس ہی رکھ دیا اور تھوڑی دیر اسے دیکھتا رہا۔ اتنے میں اس میں سے ایک نیلے رنگ کی بہت ہی پیاری بلی نکلی۔ گھوڑے کو وہ بلی بہت ہی پیاری لگی کیونکہ وہ چھوٹی سی تھی، تو اس نے سوچا کہ وہ بھی اکیلا رہتا ہے، کیوں نہ وہ اس بلی کو اپنے ساتھ رکھ لے اور اسے اپنا دوست بنا لے۔ تو اس لیے وہ بلی کو لے کر اپنے گھر چلا گیا۔ اب گھوڑا جنگل میں جہاں بھی گھومنے کے لیے جاتا وہ ہمیشہ اس بلی کو اپنے ساتھ ہی رکھتا، اس کے لیے کھانا بھی لے کر آتا اور اس کا بہت ہی زیادہ خیال رکھتا۔ جب جنگل کے باقی جانوروں کو پتہ چلا کہ گھوڑے نے ایک چھوٹی سی بلی پال رکھی ہے تو وہ سب لوگ اس پر بہت زیادہ ہنسے اور کہنے لگے کہ تم دونوں ہی بہت زیادہ ڈرپوک ہو اور چپ چاپ اس جنگل سے نکل جاؤ۔ گھوڑا چپ چاپ ان کی باتیں سنتا رہا اور پھر تھوڑی دیر بعد وہاں سے چلا گیا۔ ایسے ہی کافی وقت گزر گیا اور ایک دن جب گھوڑا اور بلی چلتے چلتے جنگل میں سے جا رہے تھے تو بلی اچانک بہت ہی زیادہ بڑی ہو گئی اور گھوڑا اس کے سامنے بالکل چھوٹا سا لگنے لگ گیا۔ گھوڑا جب تھوڑا سا آگے پہنچا تو اس نے مڑ کر دیکھا تو بلی بہت ہی زیادہ بڑی ہو چکی تھی۔ وہ اسے دیکھ کر ڈرنے لگ گیا اور بہت ہی زیادہ پریشان ہو گیا۔ تو بلی نے کہا کہ پریشان مت ہو، میں وہی ہوں جسے تم نے لے کر پالا تھا اور اب میں بہت ہی بڑی ہو گئی ہوں، تمہیں ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے، ہم دونوں دوست ہیں۔ جب جنگل کے جانوروں کو پتہ چلا کہ بلی اتنی بڑی ہو گئی ہے تو وہ بلی سے بہت زیادہ ڈرنے لگے اور بلی کی وجہ سے وہ گھوڑے سے بھی ڈرنے لگ گئے اور پھر وہ دونوں جنگل میں خوشی خوشی سے جینے لگے اور پھر انہیں کوئی بھی جانور تنگ نہیں کرتا تھا۔